کہ دوران طالب علمی یہ بڑی معروف بات ہے والد محترم کے لیے کہ ہمارے دادا محترم نے اس بات کا اہتمام کیا ہوا تھا. گجرانوالہ وہ تعلیم حاصل کرتے تھے لیکن سیال کوٹ سے باقاعدہ انہوں نے ایک بندہ ڈپیوٹ کیا ہوا تھا کہ ان کے لیے وہ کھانا لے کے جایا کرتا تھا. ان کی ایک اپنی دانش میں ایک بات تھی کہ میں اس کو زکوٰۃ کے اور صدقے کے کھانے پہ جو ہے اس کی پرورش نہیں کرنا چاہتا, اسپیشلی کھانا جایا کرتا. آپ کے دادا محترم ظہور الہی صاحب وہ کا ایک بھی بڑے کاروباری ایک آپ نے معاش کی بات کی نا, میں اس سے کہتا ایک پورے ہمارا ایک تاجر گھرانے سے ہمارا تعلق تھا. اور ابو بھی اسی ظاہر بات ہے اسی زیر سایہ ان کی ساری تربیت ہوئی تھی. اور اتنا وہ جو آپ نے بات کی کہ وہ صحافتی ذمہ داریاں, دینی ذمہ داریاں, تحریر کی ذمہ داریاں, کتاب کی ذمہ داریاں, خطابت کی ذمہ داریاں تبھی ممکن ہو سکتی ہیں کہ ایک بندہ جب بڑا فکر معاش سے آزاد ہو. تو وہ گھر جہاں ہم رہتے ہوتے ہیں, ہمارا جو بائی گھرانے گھر سے مشہور ہے شادمان کالونی, ریئل اسٹیٹ کے ابو وابستہ ہوئے فوراً جو ہی انہوں نے اپنی اس میں کاروباری زندگی میں قدم رکھا ہے. مجھے ہمارے ذہن میں یہ بات موجود بھی ہے اور ہمیں یاد بھی پڑتا ہے. ہم نے بعد میں بھی اس بات کا مشاہدہ کیا, ہمیں لوگ ملے آدھے سے زیادہ شادمان کالونی کو میرے والد محترم نے یہ بات کیا تھا پلاٹوں کی خرید و فروخت کر کے کوئی گھر بنا کے, یعنی وہ بڑے اچھے لیول پہ وہ بزنس کرتے تھے, بڑے ایک بزنس مین ایک آدمی تھے. باقی آپ نے اس کا پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ ایک بڑی ایک امیزنگ شخصیت تھی جو ایسے وقت میں ٹیکنالوجی جب موجود نہیں تھی, ٹیلی فون موبائل آج تو ہر گھر میں موجود ہے, سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ فیس بک وغیرہ موجود ہے, لوگوں سے ان کی جو رابطہ مہم تھی. ہم جلسوں پہ جاتے ہیں, آپ سب بھی زیادہ ظاہر ہے ہم مجھ سے بہت زیادہ مصروف ہیں, ہم حیران ہوتے ہیں ہم جس جگہ پہ جائیں وہاں کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں علامہ صاحب تشریف لایا کرتے تھے, ہمارے ان سے بڑے گہرے تعلقات ہیں. اچھا ابتسام صاحب, آپ کے والد محترم جو ہے وہ ماشاءاللہ عالم اسلام کی نامور شخصیت, اور جب آپ اب مختلف ممالک میں جاتے ہیں, اسلامی ممالک میں دوروں پر, تو یقیناً آپ کے والد محترم کی وجہ سے آپ کو بڑی عزت سے نوازا جاتا ہے. تو جس حوالے سے بتائیے گا کہ ان کے جو کلاس فیلوز ہیں وہ آج سعودی عرب میں اور دیگر ممالک میں بڑے بڑے عہدوں پر موجود ہیں. میں یہ بات سمجھتا ہوں ایک بعض شخصیات کے جو سحر انگیزی ہوتی ہے وہ مدت مدید تک لوگوں کے ذہن میں جو ہے نا اس کے اثرات رہتے ہیں. تو کئی مقامات پہ مجھے ان کے چاہنے والے ملتے رہتے ہیں, خاص طور پہ عرب دنیا سے تعلق رکھنے والے جو اساتذہ ہیں, شیوخ ہیں, ان کی زبان سے جب میں ان کی باتیں سنتا ہوں تو بڑا کئی مرتبہ حیرانی بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی چھوٹی سی عمر کے اندر اس قدر گہرے نقوش چھوڑے ہیں. اسی طرح مجھے ایک سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم دین جو لیٹر آن امریکہ میں مقیم ہو گئے تھے, وہ مجھے دبئی میں ملے تو انہوں نے وہاں پر مجھے کہا تھا کہ وہ ہماری زندگی کا سب سے بہادر شیخ تھا جسے ہم جانتے ہیں. صحیح. تو اس طرح مختلف مقامات کے اوپر پھر ایک بڑی یاد ہے میں مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی شریف کی طرف جا رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, تو رستے میں مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے کوئی لوگ مل گئے. اس طرح مقبوضہ کشمیر سے ایک بڑی فیملی آئی, وہ صرف اس مقصد سے ملنے کے لیے کہ علامہ صاحب گھر والوں کو ملنا ہے. تو اس طرح انگلینڈ میں بھی چلے جائیں یا دنیا کسی بھی مقام پہ چلے جائیں تو ایسے لوگ جو ہے نا بکثرت مل جاتے ہیں جو علامہ صاحب کے چاہنے والے ہیں.